محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جن کے عدل کے فیصلوں کے آج مثالیں دی جاتی ہیں. میرے عزیزوں، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت خلافت پر بیٹھتے اور جب بھی کسی کا فیصلہ کرنا ہوتا تو پہلے دیکھتے علی ہے کہ نہیں ہے، حضرت علی مجمع میں ہیں کہ نہیں ہیں، اور فرماتے اگر حضرت علی کسی مجمع میں نہ ہو تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں فیصلہ کرنے میں غلط نہ ہو جاؤں. وہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جو عدلیہ کے نظام کے پورے ماہر تھے. زندگی میں ایک مرتبہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ آپ کی زرہ چوری ہو گئی. لوہے کی زرہ کہتے ہیں جنگوں میں پہننے والا جو لباس ہوتا تھا، لوہے کی ٹوپی ہوتی تھی، لوہے کا جبہ ٹائپ کا کہ تیر اس پر نہ چبھیں. یہ چوری ہو گئی، زرہ چوری ہو گئی. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے عدالت میں فیصلہ یہ مقدمہ کیا اور اتفاق سے یہ زرہ ایک یہودی کے پاس مل گئی. ایک یہودی اس کو پہنا ہوا تھا یا اس کے پاس نظر آ گئی. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اس وقت امیر المومنین ہیں، چاہتے تو اپنے قوت سے اپنے طاقت سے اس کی زرہ کو لے لیتے، ارے تھوڑی سی پولیس بھیج دیں تو پورا گھر یہاں ختم ہو جاتا ہے. وہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے عدالت میں مقدمہ کیا کہ میری زرہ چوری ہوئی اور فلاں کے پاس نظر آئی. قاضی نے بلایا، قاضی نے جب بلایا اس یہودی کو، وہ زرہ سمیت آیا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم امیر المومنین ہے، ایک طرف وہ کھڑے ہیں، دوسری طرف یہودی ہے. قاضی نے کہا کہ یہ زرہ حضرت علی کی ہے، تم چوری کی ہو؟ اس نے کہا نہ، یہ میری اپنی ہے، میں نے چوری نہیں کیا. اگر یہ علی کی ہے تو کوئی گواہ ہے اس پر؟ کوئی گواہ ہے تو پیش کریں کہ میں نے چوری کیا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حضرت امام حسن اور امام حسین کو پیش کیا، جو جنتی جوانوں کے سردار. آخرت میں یہ تمام تر ان کے مقامات اپنی جگہ پر عدل کے اور یہاں انصاف کے کٹہرے میں جب آئیں تو جب جیسے آج کہا جاتا ہے کہ کورٹ ایویڈنس پر چلتی ہے، حقیقت میں یہ اگر ایویڈنس پر چلتی ہے تو وہ صرف اسلام میں چلتی ہے، باقی میں نے نہیں دیکھا. یہاں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے دونوں صاحبزادوں کو پیش کیا کہ حسن بھی گواہ ہیں، حسین بھی گواہ ہیں. قاضی اسلام جو کرسی پر بیٹھا ہے کہا اے علی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث میں ملتا ہے کہ بیٹوں کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں کی جاتی. یہ کون امیر المومنین سے کہہ سکتا ہے؟ کرسی عدالت پر بیٹھا ہوا قاضی جسے خلیفۃ المسلمین جب چاہے اٹھائے نکالے. لیکن اسلام ایسا نہیں ہے کہ کسی کو پارلیمنٹ کی کرسی دینے کے شوق میں اور لالچ میں سپریم کورٹ کے ججوں کو بھی خرید لیا جائے. یہ اسلام کا نظام نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو کہہ دیتے کہ تو فیصلہ میرے حق میں کر دینا، تجھے بعد میں کوئی وزارت دے دوں گا جب ریٹائرڈ ہو جائے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اب ان کے علاوہ میرے پاس کوئی دوسرا گواہ نہیں، یہی دو ہیں، حضرت حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، یہی دو گواہ، ان کے علاوہ نہیں ہے. قاضی نے مقدمہ خارج کر دیا اور کہا کہ آپ کی یہ زرہ نہیں ہو سکتی، یہ یہودی کی ہوگی، ایویڈنس پر چل رہی ہے بات. وہ یہودی کے حق میں فیصلہ ہوا، وہ لے کر کے جانے لگا کہ قاضی اسلام نے امیر المومنین کو زرہ دلانے کی بجائے ایک یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ یہ زرہ یہ ہے. میرے عزیزوں، مائنورٹی کے حقوق کیا ہوتے ہیں یہ بھی اسلام میں پڑھو. لیکن وہ یہودی عدالت کے کمرے سے باہر تک نہیں نکلا تھا کہ واپس آیا اور کہا قاضی اسلام سے کہ میں زرہ یہ پیش کرتا ہوں لیکن ساتھ میں اپنے آپ کو اسلام میں پیش کرتا ہوں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. کہا کیوں؟ کہا حقیقت تو یہ ہے کہ یہ زرہ علی کی ہی ہے، میں نے چوری نہیں کی تھی، لیکن میں یہ دیکھا کہ آج اسلام کا نظام اتنا مضبوط ہے کہ اگر وقت کے امیر المومنین کے پاس گواہ نہ ہو تب بھی عدالت پر بیٹھا ہوا قاضی
سامنے والے کو نہیں دیکھتا بلکہ جس کے حق میں ثبوت ہے اسی کے حق میں فیصلہ کرتا ہے. میں نے اسلام کے اس عدل پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے اسلام میں اپنے آپ کو پیش کیا ہے. عزیزان گرامی وقار، ایک دو نہیں، ہزاروں مثالیں میں تمہارے سامنے رکھوں، ہزاروں مثالیں. الحمدللہ ہم اس مذہب مہذب سے تعلق رکھتے ہیں جس میں قرآن نے ہمیں یہ کہا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو عدل میں بالکل پورے کے پورے کھرے اترو، پورے کے پورے کھرے اترو جب تم کسی کے ساتھ انصاف کا معاملہ کر رہے ہو. اسی لیے اس سے قبل بھی میں نے کئی مرتبہ اس بات کو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے. جو بیٹھ کر کے محلوں میں جماعتیں فیصلہ کرتی ہیں وہ بھی یاد رکھیں، آج تم نے کسی کا چہرہ دیکھ کر کے فیصلہ کر دیا، کل قیامت میں جو عدل الہی ہوگا وہاں بچ نہیں پاؤ گے. قرآن کہتا الیس اللہ باحکم الحاکمین، سورہ والتین والزیتون کی آخری آیت پڑھو. کیا اللہ احکم الحاکمین نہیں ہے؟ سارے حاکموں سے بڑھ کر کے وہ حاکم ہے. قیامت کے دن پکارا جائے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جو نا انصافی کیا کرتے تھے؟ ان کے پیٹ زمینوں پر لٹک رہے ہوں گے، وہ آئیں گے، پکارے جائیں گے. اور اکثر انصاف کی کرسی پر بیٹھنے والے جنہوں نے ظلم کیا ہوگا کسی کے ساتھ، وہ جہنم میں جھونکے جا رہے ہوں گے، دوزخ میں ڈالے جا رہے ہوں گے، اس لیے کہ کسی کے ساتھ انہوں نے حق مارا ہوگا یا کسی کے خلاف فیصلہ دیا ہوگا. عزیزان گرامی، یہ کرسی اتنی ذمہ داری کی کرسی ہے کہ وقت کے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت کے خلیفہ نے پیشکش کی تھی کہ آپ سے بڑا فقیہ میں نے کوئی نہیں دیکھا، آپ چیف جسٹس کا عہدہ سنبھال لیں، قاضی القضات کا. امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ میں اس لائق نہیں ہوں، میں قاضی بننے کے لائق نہیں ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو 5 لاکھ حدیثیں یاد ہیں، ہزاروں سے زیادہ ان کے شاگرد ہیں، کروڑوں مسلمان ان کی اقتدا کر رہے ہیں آج تک. وہ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے میں اس کرسی کے قابل نہیں ہوں، قاضی بننے کے لائق ہوں. اب سنیے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حاضر جوابی. خلیفہ نے دربار میں حاضر کرنے کو کہا، آپ حاضر ہو گئے. خلیفہ نے کہا میں آپ کو قاضی بنانے کا حکم جاری کر رہا ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں میں لائق نہیں ہوں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ فقہ کے امام ہیں، قرآن و حدیث سے مسائل استنباط کرتے ہیں، آپ قاضی کے لائق نہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادب سے کہا اے خلیفۃ المسلمین، اب آپ ہی فیصلہ کر لیں، آپ کی نظر میں اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو جھوٹے کو قاضی کیسے بنا سکتے؟ اگر آپ کی نظر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو پھر جھوٹ بولنے والے کو تو قاضی بنانا ہی نہیں چاہیے. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صاحبزادے وہ قاضی تھے. زندگی پر امام احمد بن حنبل ان کے گھر میں نہیں جاتے تھے، اس لیے کہ وہ ڈرتے تھے کہ کہیں اس نے انصاف میں کہیں اونچ نیچ نہ کر دیا ہو. حالانکہ وہ عدل کا وہ زمانہ تھا جہاں صحابہ کرام کا ماحول تو یہ تھا کہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کے درمیان کھڑے ہیں تو صحابی کو پوچھنے کا حق تھا کہ آپ کا جبہ اتنا لمبا کیسے ہو گیا، دوسروں کا اتنا نہیں بنا ہے. کپڑے سب کو تقسیم ہوئے تھے، جو مال غنیمت میں آئے تھے آپ کو بھی ملے تھے، آپ کا بڑا ہو گیا، ہمارا سب کا نہیں بنا. یہ سوال کرنے کا حق بھی صحابہ کو اللہ کے نبی نے دیا تھا کہ ہمارا دین آج جس کو ہم لے کر کے چل رہے ہیں کتنا بکھر گیا. سچ کہا تھا حالی نے کہ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیرے وقت عجب آ کے پڑا ہے. جو دین نکلا تھا بڑی شان سے اپنے وطن سے، آج وہ پردیس میں غریب الغربا ہے. آج دین اسلام کو ہم نے اجنبی بنا کر رکھا ہے، ہمارے گھروں میں ہی نہیں ہے، ہماری ذات پر نہیں ہے. ہم تو پھر دوسرے کو کیا تانا دیں گے؟ آپ اسلام زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں اور اب اسلام کی حقانیت کو بلند و بالا انداز میں بیان کرتے ہیں، سڑکوں پر آ جاتے ہیں. تمہیں سڑکوں پر آ کر احتجاج کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم اگر اسلام کو اتنا ہی پسند کرتے ہو تو اپنی بیویوں پر کیوں نہیں اسلام پسند کرتے؟ اپنی بچیوں پر، اپنے گھر والوں پر اسلام کو کیوں نہیں پسند کرتے؟ انہیں بے پردہ باہر جب گھمایا جاتا ہے تب اسلام زندہ باد کا نعرہ کیوں نہیں؟ یہ شادی ہال میں کبھی جا کر دیکھیں، یہ پارٹیوں میں جا کر دیکھیں، اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ یہاں مسلمانوں کا جم غفیر ہے. میرے عزیزو، ایک حدیث عرض کرتا ہوں، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے.
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت ہے اور عادل کے وہ بادشاہ ہیں، بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص کو پکڑ کر لایا گیا عدالت میں، کہا گیا کہ اس نے قرض لیا ہے اور یہ دیتا نہیں ہے۔ تو جو قرض خواہ تھے وہ بھی صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ یہ اجنبی آدمی مدینے کا تو ہے نہیں، لیکن میں نے اس کو پیسے دیے تھے، یہ واپس نہیں لوٹاتا اور آئیں کائیں کرتا رہتا ہے، بہانے بناتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اجنبی شخص سے کہا اب تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تمہیں قید میں ڈال دیا جائے گا، تم اس کے پیسے ادا کرنا چاہتے ہو یا نہیں؟ اس نے کہا مجھے 2 دن کی مہلت چاہیے، میں جاؤں گا اور لا کر کے واپس اس کی رقم ادا کر دوں گا جو مجھ سے تقاضا کر رہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ تو جائے گا یہاں سے چھوڑ کر اور واپس آئے گا نہیں آئے گا اس کا کیا بھروسہ؟ کوئی ہے تیری جو ضمانت لے گا؟ یہاں پر کورٹ بھی جب ہمیں بیل لیتی ہے تو ایک ضامن کھڑا کرتی ہے کہ اس کی ضمانت کون لیتا ہے، تو یہ تو پرانا دستور ہے۔ آپ نے پوچھا کوئی ہے تیری ضمانت لے گا؟ اگر تو نہیں آئے گا تو ہم اس کو پکڑیں گے۔ اس نے مجمع میں دیکھا کوئی اس کی پہچان والا تو ہے نہیں، تھا تو یہ مسلمان لیکن اس کے گہرے تعلقات کسی سے ہے نہیں۔ نظر ڈالا، اس نے کہا میں کسی کو پہچانتا نہیں اس میں سے، اور کون میری ضمانت لے گا؟ صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے، سب تو جانتے ہیں کہ ایک اجنبی ہے اور بھاگ گیا تو آئے گا نہیں، لیکن اس کے باوجود ایک صحابی ہیں حضرت ابو درداء کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں امیر المومنین میں اس کی ضمانت لیتا ہوں، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ کہا تم جانتے ہو اس کو؟ کہا جانتا تو نہیں، اتنا ہے کہ یہ مسلمان ہے، اتنا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام ہے۔ کہا کہ اگر یہ واپس 2 دن کے اندر نہیں آیا تو ابو درداء نے کہا امیر المومنین آپ مجھے گرفتار کر سکتے ہیں، میں اس کی جگہ پر قید میں چلا جاؤں گا۔ تو آپ نے لکھوا دیا اور اس شخص کو چھوڑ دیا، جاؤ 2 دن کا تمہارے پاس ٹائم ہے، لوٹ آ جاؤ۔ وہ چلا گیا۔ لوگوں میں تو یہی مشہور تھا ایک بار جو چھوٹ گیا وہ عدالت سے واپس کہاں آتا ہے، کب وہ کسی کے شکنجے میں آئے گا؟ 2 دن کا وقت گزر گیا اور شام ہو گئی، وہ آیا نہیں۔ مغرب کا وقت تھا، اس سے پہلے امیر المومنین نے کہلا بھیجا کہ ابو درداء سے کہو کہ اپنی گرفتاری دے دے، جس کی وہ ضمانت لیا تھا وہ آیا نہیں ہے۔ عدالت پھر سے لگی، قرض خواہ جنہوں نے قرض دیا تھا وہ بھی تھے، اور حضرت ابو درداء کو لایا گیا، کہا کہ میں تیار ہوں، وہ نہیں آیا۔ لیکن ابھی عدالت ختم ہونے سے پہلے دیکھا کہ وہ شخص واپس لوٹ آیا، مال بھی لے کر کے آیا اور کہا کہ امیر المومنین مجھے تاخیر ہو گئی، میں معافی چاہتا ہوں، راستہ ایسا تھا ویسا تھا، لیکن میں لوٹ آیا اور جس کی یہ امانت ہے وہ واپس کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے، جس کا قرض ہے، جس کے تم نے لیے تھے اس کو لوٹا دو۔ اس نے جب وہ قرض خواہ جو صحابی تھے ان کو لوٹانے کی بات کی کہ آپ کی امانت آپ لے لیں، تو کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں معاف کر دیتا ہوں، جو تو نے لیا تھا اس کو میں نے معاف کر دیا، جاؤ۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر یہ مجلس دیکھی تو اس اجنبی شخص سے پوچھا تو چاہتا تو بھاگ جاتا، تو چھوڑ کر چلا جاتا، واپس نہیں آتا تو کون پکڑ کر لاتا؟ تو کس علاقے کا ہے یا کہاں جاتا؟ واپس کیوں آیا؟ جانتے ہو اس نے کیا جواب دیا؟ امیر المومنین آپ سچ کہہ رہے ہیں، میں ایسی جگہ چلا جاتا جہاں سے لوگ مجھے پکڑ کر نہ لاتے، تھوڑی سی رقم ضرور تھی، میں بچا کر کے چلا جاتا، لیکن دل میں یہ خیال آیا کل کو دنیا یہ کہے گی رسول اللہ کے غلام دھوکے باز ہوتے ہیں، کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھائے کہ حضور کا غلام ایک مسلمان دھوکہ دیتا ہے۔ اس لیے میں واپس لوٹ آیا، میرے لیے دنیا حقیر ہے، میرے مصطفیٰ کی نسبت بہت بلند ہے۔ امیر المومنین نے ابو درداء سے پوچھا کہ اے ابو درداء، تم ایک اجنبی شخص کی ضمانت لینے کو تیار ہو گئے، تمہارے اندر کیا جذبہ آ گیا ایسا؟ ابو درداء نے کہا امیر المومنین میں نے دیکھا یہاں پر حالات ایسے کہ اس کو پہچاننے والا کوئی نہیں، اور اگر ہم میں سے کوئی بھی نہیں اٹھتا
تو یہ شخص اور اس کے بعد آنے والی قوم یہ کہتی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں مدد کرنے کا جذبہ ختم ہو گیا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں میں مدد کرنے کا جذبہ چلا گیا. کوئی اگر یہ تانا مارتا اسی لیے میں کھڑا ہو گیا. زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا کہ میں قید میں چلا جاتا, لیکن میرے نبی کی ذات پر کوئی انگلی تو نہیں اٹھا سکتا. حضرت امیر المومنین نے اس صحابی سے پوچھا تم نے قرضہ معاف کیوں کر دیا؟ اور عدالت میں مقدمہ کیا تھا, معاف کرنا تھا تو پہلے کر دیتے. آپ نے کہا کہ میں اس کو پہلے پہچانتا نہیں تھا, لیکن یہ جب 2 دن کا موقع لے کر گیا بھی اور واپس لوٹ آیا بھی تو امیر المومنین میرا تو یہ حق بنتا ہے کہ میں اس مسلمان کا قرض معاف کر دوں. اس لیے کہ میرے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ اگر میں معاف نہ کرتا تو کل کو دنیا یہ کہتی کہ رسول اللہ کے غلاموں میں معاف کرنے کا جذبہ بھی چلا گیا. یہ ہے پورا دین, یہ ہے پورا دین. ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ, ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ اور وعدے کو مکمل کرنے کا جذبہ, یہ کل ملا کر کے دین بنتا ہے. عزیزان گرامی وقار, آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں, ہمارے درمیان نفرتوں کی دیواریں کھڑی ہیں. ایک دوسرے کو سلام کرنے سے بھی کتراتے ہیں, جبکہ مسجد کی صفوں میں شانے سے شانہ لگا کر کھڑے ہوتے ہیں. پھر وہ کون سا جذبہ ہے جو مر گیا ہے یا ختم ہونے کو آ گیا ہے؟ زندہ کرو. ہم اس نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں ہیں, اس نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت ہے جہاں ہماری جان جا رہی ہو لیکن میرے پڑوس میں کوئی پیاسا ہو تو ہم پانی نہ پی کر اسے پانی پلا دیتے ہیں. ہماری یہ تاریخ رہی ہے کہ نہیں رہی ہے؟ صحابہ اکرام کی یہ تاریخ ہے. مدینہ طیبہ کو جا کر دیکھ لینا, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس پاک زندگی میں ایسا بھی تھا کہ ایک صحابی کے گھر گوشت کا تحفہ آیا, بھنا ہوا گوشت تھا, کسی نے دیا. انہوں نے یہ سوچ کر کے بغل میں دے دیا مجھ سے زیادہ بھوکے میرے پڑوسی ہیں. پڑوسی نے یہ سوچا مجھ سے زیادہ میرا پڑوسی بھوکا ہے. وہ گوشت کی بھنی ہوئی سری بکری کی مدینے میں ایک رات میں سب گھروں میں گھومتی گھومتی اسی پہلے صحابی کے گھر آ گئی. ہر ایک کو یہ خیال تھا مجھ سے زیادہ حق اس کا ہے, ہر ایک کو یہ خیال تھا مجھ سے زیادہ اس کا حق ہے. عزیزان گرامی وقار, آج جو حالات ہیں وہ بہت بدلے ہوئے لگتے ہیں, بہت بدلے ہوئے لگتے ہیں کہ ہر ایک کو یہ لگتا ہے سب سے زیادہ حقدار میں ہوں, مجھ پر ہی رحم ہونا چاہیے, میری مدد ہونی چاہیے, دوسرے کی ہو یا نہ ہو. یہ تمام باتیں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ائمۃ المسلمین اور عامتہم جو حدیث پاک میں آیا ہے, مسلمانوں کے امام, مسلمانوں کے لیڈر, ان کے بارے میں خیر خواہی کرنا یہ بھی دین ہے. اور آج تو جن حالات کو دیکھ رہے ہیں ہم, الیکشن کا ماحول ہے, ہر ایک کی نظر لوگوں کے صرف ووٹ پر لگی ہوئی ہے, اور پھر اس کے بعد پتہ نہیں 5 سال تک تو ڈھونڈتے رہو, پتہ بھی نہیں ملتا. لیکن ان حالات میں مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے حق رائے دہی کا پورا استعمال کریں. تمہارے کچھ حقوق ہوتے ہیں, تمہارے بھی کچھ مطالبے ہونے چاہیے. ہر قوم آج ووٹ دینے سے پہلے اپنے مطالبے رکھتی ہے کہ ہمارے محلہ بڑا خستہ حال ہے, اس کی گٹر بنا دو, اس کی فلاں کر دو, بجلی پانی صحیح کر دو. یہ ضروریات زندگی کے مطالبے تو رکھتی ہی ہے. مسلمانوں کے مطالبے کہاں چلے گئے؟ ہمارے حقوق کے بارے میں کبھی بات کیوں نہیں رکھی جاتی؟ اسی لیے میرے عزیزو, میرا مشن تو صرف اتنا ہے, ہمارا لیڈر وہی ہے جو ناموس رسالت کے لیے کھڑا رہتا ہے. ہم اس کو لیڈر بھی مانتے ہیں جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کے لیے کھڑا رہے. اس لیے کہ میرے عزیزو, ہمارا پورا ایمان یہی ہے, ہمارا پورا ایمان یہی ہے. اور آپ کو پتا ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اور اگر تم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور ان کی عظمت کے لیے کھڑے ہو گئے تو دنیا یوں ہی سنور جائے گی. آپ کو پتا ہے ڈاکٹر اقبال نے کیا ایک بہت پیارا حل دیا تھا ہمیں, بہت پیارا حل ہے. مسائل تو بہت ہیں, ہم بھی چاہتے ہیں ہمارے لیڈروں کے پاس رکھیں. ہماری ایجوکیشن کے مسائل ہیں, ہمارے گھر بار کے, ڈرینیج کے, روڈ کے, لائٹ کے, پانی کے, بہت سارے مسائل ہیں.
اس کے علاوہ غربت کے مسائل، جاب لیس نوجوانوں کے مسائل، بہت ساری چیزیں، کیا کیا مسئلے رکھے. اور پھر قوم کے اندر جو خرابیاں آئی ہیں وہ تو ایک پہاڑ کے برابر ہیں. ہر دوسرا تیسرا نشے کا عادی ہے، ہر دوسرا تیسرا اخلاق سے گرا ہوا ہے. یہ تمام معاملات، عورتوں میں بے حیائی، نوجوانوں میں نشہ کی عادت، یہ تمام چیزیں دیکھ دیکھ کر ہم سوچتے ہیں کن کن مسئلوں پر بات کریں اور کس کس چیز کا علاج کرنے کے لیے نکلیں. تو ڈاکٹر اقبال نے ایک بات بتائی تھی. وہ دنیا گھوم کر کے آئے ہوئے انسان تھے. وہ پیرس گئے، اٹلی گئے، جرمن گئے اور وہاں کے قوموں کی ترقیاں بھی دیکھی، اور اس کے بعد واپس آ کر کے کہا میں نے اپنی قوم اور حضور کی امت کی ترقی کو بہت گہرائی سے دیکھا. 8-10 سال کا ریسرچ کیا. میں نے معلوم کیا کون سی فیلڈ میں اپنے نوجوانوں کو اتارا جائے تو یہ کامیاب ہوں گے، کون سا ایسا میدان ہے جس میں مسلمانوں کو جمع کر دیا جائے تو یہ ترقی میں آ جائیں گے. سائنس ہے، فزکس ہے، جغرافی ہے، ایسٹرونومی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. کس چیز میں اتارا جائے؟ تو ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں میں نے بہت غور و فکر کیا، آخر کار اس نتیجے پر پہنچا کہ اس امت کی کامیابی کا صرف ایک ہی نقطہ ہے، ایک ہی راز ہے کہ محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، لوح و قلم تیرے ہیں. ہر مسئلے کا حل اس بات پر ہے. اسی لیے میں فوکس کرتا ہوں میرے عزیزو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کے لیے جو کھڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے مسائل کو یوں حل کر دیتا ہے. اسی لیے آیت کریمہ بھی میں نے یہ پڑھی، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم. اللہ فرماتا ہے اگر اللہ تمہاری مدد کر دے تو دنیا میں سے کوئی ایسا نہیں جو تم پر غلبہ حاصل کر سکے. کوئی غالب نہیں آ سکتا اگر اللہ مدد کر دیا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ. اللہ فرماتا ہے اور اگر اللہ گرا دے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہاری مدد نہیں کر سکتی، کوئی طاقت مدد نہیں کر سکتی. ایک بات، بہت ساری چیزیں ہم نے سیکھی ہیں. جیل کے اندر کے حالات انشاءاللہ کبھی طویل داستان پوری میں بیان کروں گا، لیکن ایک بندے کو دیکھا تھا، اس کے گھر والے بھی چھوڑ چکے سب، اس کو چھوٹا سا ایک کیس ہے لیکن جیل کے اندر اس کی ضمانت ہوتی نہیں. گھر والے کرانا چاہے تو ہو جائے 4 دن 5 دن میں، لیکن کوئی چاہتا نہیں. تھوڑا سا مانسک سنتولن بگڑتا چلا گیا، دماغی توازن کھونے لگا. ہوتا کیا تھا سنو، وہ ایک نارمل نوجوان تھا اور مہینہ گزر جاتا کوئی ملاقات کے لیے بھی نہیں آتا گھر والا، تو جیل میں ہنگامہ کرنے لگ جاتا، مار توڑ اور پھر نہ جانے کیسی کیسی حرکتیں. تو جیلر پریشان ہو کر کے اس کے گھر فون لگاتا، اس کے باپ کو کہتا کہ بھائی تم اپنے بیٹے سے ایک بار ملنے تو آ جاؤ، وہ ہنگامہ کر کے رکھا ہے، کبھی ملاقات بھی نہیں لیتے ہو. اس کا باپ آیا، آ کر کے ملاقات لیا اور بیٹے نے پوچھا کہ کب چھوٹ رہا ہوں میں، کب نکلوں گا میں؟ کہا بیٹا اس منڈے کو جو ہے تمہاری ضمانت ہو جائے گی، یہ منڈے کو رکھا ہے، ہو جائے گی. کہا اچھا ٹھیک ہے. اتنا خوشی خوشی سب قیدیوں سے ملنے کے لیے آتا بیرک میں. یہ منڈے تو میرا ہو گیا، میں جا رہا ہوں. میرے باپ نے کہا ہے منڈے آتا، ٹیوزڈے آتا، وینسڈے آتا، سب چلا جاتا، ختم. پھر 10-15 دن گزر جاتے، باپ بھی نہیں آتا، بھائی بھی نہیں آتا، اور پھر مہینہ گزرنے کو آتا، پھر اس کا دماغی توازن بگڑنے لگتا، پھر ہنگامہ کرتا، پھر جیلر فون کر کے بلاتا باپ سے کہ ملنے کیوں نہیں آتے ہو؟ باپ آتا، بیٹا کوئی بات نہیں، کچھ مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے جان بوجھ کر کے اس کے گھر والے کر رہے ہوں. کچھ لوگوں کو زبردستی جیل میں رکھا جاتا ہے، گھر والے ہی رکھتے ہیں. باہر سے اچھا ہے یہاں کھاتے پیتے آرام سے رہو، دوسروں کی زندگی اجیرن کرنے سے بہتر ہے کہ یہاں رہو. دوسری بار آیا، کہا ابا کب چھوٹ رہا ہوں میں؟ کہا بس اس منڈے کو رکھا ہے، وکیل جو ہے ملا نہیں تھا، اس منڈے کو تمہاری ضمانت ہو جائے گی. پکی بات لے کر کے آتا پھر، اور یہاں پر بالکل عیش موج مستی میں کہ اس منڈے تو جا رہا ہوں میں. دوسرا منڈے آیا، اس کے بعد پھر چلا گیا. ایسا 4 بار ہوا، اور سب قیدیوں میں یہ بات مشہور تھی کہ یہ منڈے کو جانے والا ہے، اور سب اس کو چھیڑتے تھے. جب کبھی اس کی ملاقات آتی تو کہتے منڈے کو جا رہا ہے نا. یہ بات مذاق کے طور پر چلتی رہتی تھی، لیکن کسی کے ساتھ ہم مذاق کرتے ہیں، یہ نارمل لائف ہوتی ہے.
لیکن اس لڑکے کے متعلق میں نے ایک بات سیکھی، چوتھی پانچویں مرتبہ ہوگی بات ہے، وہ ملاقات لے کر کے واپس آ رہا تھا، ابھی اس نے کچھ کہا ہی نہیں، ساری بیرک میں سب بولنے لگ گئے کہ منڈے کو ہے نا تیری ضمانت. تو اتنا چڑ گیا، کیا پتا اس کو بہت ہرٹ ہوا، تکلیف ہوئی. اس نے گرج کر کے چیخ چیخ کر کے کہا، گالی دے کر کے کہا قیدیوں کو کہ تم سب گھرے ہوئے لوگوں ایک بات میری سن لو، خدا جس دن میرا لکھ دے، جس دن لکھ دے، اس دن سب کے منہ تمہارے کالے ہوں گے اور کوئی مجھے دروازے میں اندر نہیں رکھ سکتا. جس دن میرے چھوٹنے کا وہاں سے آ جائے پروانہ لکھا ہوا کہ یہ دن یہ بندہ چھوٹنے والا ہے، اس کے بعد وہ کہتا ہے مجھے یہاں کا پرائم منسٹر بھی نہیں روک سکتا. میں نے دیکھا اتنا یقین ہے اس کو. ایک تو اپنے باپ سے ہر بار سنتا تھا اس بار ضمانت ہو جائے گی، اس بار ضمانت ہو جائے گی، اور حقیقت میں میرے عزیزو یہ جمعرات کا دن تھا جب وہ اپنے باپ سے ملاقات کر کے آیا تھا اور اس کو تانا مارا جا رہا تھا منڈے کو جا رہا ہے. تب اس نے کہا تھا جس منڈے کو بھی میرا رب لکھ دے، جس دن بھی لکھ دے کہ اس کو اس دن یہاں سے نکلنا ہے، پوری طاقتیں مل کر کے بھی مجھے دروازے کے اندر نہیں رکھ سکتی. اتفاق کی بات ہے اسی منڈے کو اس کی ضمانت بھی ہو چکی تھی. وہ جا بھی رہا تھا، بسترے اٹھایا، سارا سامان اٹھایا اور سب کو پلٹ کر کہنے لگا دیکھا حقیقت میں جو بیل ملتی ہے، جو ضمانت ملتی ہے وہ رب ذوالجلال کے فیصلوں سے ہوتی ہے. یہ یقین اور توکل کی بات میں عرض کر رہا ہوں. عزیزان گرامی وقار، بہت سارے ایسے مسائل ہیں، اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں اگر اللہ مدد کر دے تو کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ گرا دے تو پھر کوئی مدد بھی نہیں کر سکتا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کس کے لیے آتی ہے وہ بھی قرآن کہتا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ایمان والوں کی مدد کریں گے. اور ایمان والا ہے کون؟ لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. میرے آقا فرماتے ایمان کامل اس کا ہے جو ساری دنیا سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے. مفہوم حدیث عرض کر رہا ہوں، اپنے ماں باپ، اپنے اولاد، اپنے مال دولت، سارے انسانوں سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے تو اس کا ایمان کامل ہے. اور جس کے ساتھ ایمان کامل ہوگا اس سے اللہ کی مدد آئے گی، اس پر اللہ کی مدد آئے گی. میرے عزیزو بظاہر حالات اگر کسی کے ساتھ خراب ہو جائیں تو یہ مت سمجھ جانا. میں اکثر ایک بات محسوس کرتا تھا کہ ظالموں نے جس انداز میں بے قصور لوگوں کو بھی قید کیا اور ہمیں بھی زبردستی جن حالات سے گزارا گیا، پھر کبھی عرض کروں گا انسانی فطرت ہے، کبھی کبھار بکھر جاتے ہیں. تقاضا بشریت کے اعتبار سے گھبراہٹ تو ہمیں بھی ہوتی تھی، پھر تاریخ یاد آتی میں پہلا تھوڑی نہ ہوں. سیدنا حضرت مظفر حسین کچوچوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے مظفر کو مقید نہ سمجھ ایسے یاد، میری اسیری بھی سنت آبائی ہے، میرا یہ قید ہونا بھی میرے آبا و اجداد کی سنت ہے. بزرگان دین گئے ہیں اور جیلوں میں رہے اور واپس نکلے، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھو اسلام زندہ ہوتا ہے، بس قربانیاں رائگاں نہیں جاتی، ضائع نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کی مدد جس کے ساتھ ہے تو بظاہر حالات میں ایسا ہوگا. مجھے اچھی طرح سے پتا ہے، پہلے بھی معلوم تھا، میں نے تقریروں میں بہت کہا بھی تھا کہ مجھے اچھا معلوم ہے کہ میری تقریروں کا انجام کیا ہونے والا ہے، نتیجہ کیا ہونے والا ہے. مجھے کیسی کیسی دھمکیاں پہلے بھی دی گئی ہیں، ابھی بھی ہے. آنے سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے کہا تھا اتنا لمبا ہم نے کٹا دیا، اب تو بھول جاؤ گے، وہ شعر پڑھو گے، یہ شعر پڑھو گے، کیسی تقریریں کرو گے. ہم نے کہا میرے عزیزو آپ کیا سمجھتے ہو، مچھلی کے تیرنا ختم ہو سکتا ہے، پرندے کا اڑنا ختم ہو سکتا ہے، شیر کا شکار کرنا ختم ہو سکتا ہے، وہ تو جانور ہے، ان کی فطرت نہیں ختم ہوتی. میں غلام مصطفیٰ ہوں، میری فطرت کیا ختم ہوگی؟ میں غلام مصطفیٰ ہوں، حق بات بولنا میری فطرت ہے، اور ہم اپنی فطرت سے بغاوت نہیں کرتے. اور یہ 8 مہینے نہیں 8 سال بھی رہے، اس کے بعد نکالیں ہم وہی بات کہیں گے جو میرے مصطفیٰ کی عزت کی بات ہوگی.
عزیزان گرامی وقار، حالات بظاہر کچھ دنوں کے لیے ہوتے ہیں. امام احمد بن حنبل پر تو 1500 کے قریب نہیں 300 کے قریب کوڑے لگائے گئے تھے. 300 کوڑے کس کو کہتے ہیں؟ انسان مر جاتا ہے. وہ امام احمد بن حنبل 5 لاکھ حدیثوں کے حافظ، لیکن جمے رہے، ڈٹے رہے. نہ کبھی ان کا عزم ختم ہوا، نہ حوصلہ ختم ہوا. ائمہ اعظام کو یہ تمام چیزیں گزرنی پڑی ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیل میں تو انتقال ہو گیا، جیل میں انتقال ہو گیا اس امام کی جس کو کروڑوں آج فالو کرتے ہیں. عزیزان گرامی وقار، ایک بات یہ سمجھ کر کے چلو، مصیبتیں آئیں گی لیکن اللہ کی مدد بھی آئے گی. اس کو صرف اور صرف پاکیزہ لوگ چھوئیں گے. کس کو؟ قرآن پاک کو. تلاوت کرنے کے لیے وضو شرط ہے یا نہیں؟ چھونے کے لیے سب کو پتا ہے. ادب یہی ہے، ظاہری ادب یہ ہے کہ پاک رہے، جنوبی نہ رہے، حیض و نفاس والی عورت نہ رہے. قرآن پاک کے لیے یہ ظاہری آداب ہوئے، کچھ باطنی آداب بھی ہیں. قرآن پڑھنے کے لیے کچھ باطنی آداب بھی ہیں. تم 10 بار نہا لو، 10 بار وضو کر لو، قرآن کو ظاہری آداب کے اعتبار سے چھو تو سکتے ہو. باطنی آداب میں سب سے پہلی شرط یہ ہے، قرآن پڑھنا ہو یا سننا ہو تو عشق مصطفیٰ ہونا چاہیے. ہاں، بغیر حب مصطفیٰ کے اگر قرآن پڑھے گا تو پھر گمراہی کی طرف بھی جا سکتا ہے. قرآن تو قرآن ہے. حدیث رسول کے بارے میں کہا گیا، بخاری شریف کے بارے میں، کہ بے عشق مصطفیٰ پڑھتے ہیں جو بخاری. سنا ہے نا آپ نے؟ بے عشق مصطفیٰ جو پڑھتے ہیں بخاری. آتا ہے بخار، ان کو آتی نہیں بخاری. بخار آ جائے گا لیکن بخاری نہیں آئی. جب بخاری کے لیے عشق مصطفیٰ ضروری ہے تو پھر قرآن کے لیے کتنا ہے. اس لیے سب سے پہلی چیز میں آپ کو یہ بتا دوں، قرآن پڑھنا ہے یا سننا ہے، عشق مصطفیٰ شرط ہے. شرط ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. قرآن کی ایک آیت سنا ہوگا نا آپ نے، لقد جاءکم من اللہ نور، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. مشہور آیت. اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ کی طرف سے ایک روشن کتاب، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. بے شک اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب. ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب. توجہ چاہتا ہوں، کیا چیزیں آئی اللہ کی طرف سے؟ ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب. نور کون ہے سنیوں کو سمجھانے کی ضرورت نہیں. دوسرے لوگ تعویل کرتے ہیں نور سے مراد وہ ہے، نور سے مراد یہ ہے. ہم تو کہتے ہیں صبح طیبہ میں بٹتا باڑا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا. ارے ہمارا مزاج تو یہ ہے، بریلی کے امام نے ہمیں یہ سمجھایا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے. ہم نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے. یعنی یہ ستاروں کی جو چمک ہے نا، تم کیا سمجھتے ہو؟ سائنٹیفک اعتبار سے کہتے ہیں کہ سورج کی روشنی کھینچ کر رات کو تارے چمکتے ہیں. ہم نے سوال کیا پھر سورج کس کی روشنی کھینچتا ہے؟ سورج کس کی روشنی کھینچتا ہے؟ وہ روشنی سمجھنے کے لیے بریلی کے امام کی زبان میں پڑھنا پڑے گا. سورج ہو کہ چاند ہو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، وہ بٹ رہا تھا نور کا باڑا. اچھل اچھل کر جبی، یہ چاند و سورج اچھل اچھل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے. معراج کی شب میں چاند سورج اچھل اچھل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے کہ اللہ یہ تیرے حبیب کا جو اترن ہے، نہانے میں جو گرا ہے اور پیشانی مبارکہ سے جو پانی ٹپکا ہے، چاند کہتا ہے وہ میری جھولی میں دے دیا جائے اور سورج کہتا ہے میری جھولی میں دے دیا جائے. جو بات میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ بے شک اللہ کی طرف سے تمہارے پاس کیا آیا؟ ایک نور آیا اور دوسرے روشن کتاب. جس کو ہم نے آج پڑھا وہ روشن کتاب. تراویح میں جو پڑھا وہ کون سی کتاب ہے؟ روشن کتاب. روشن ہی ہے حقیقت میں، جو پڑھتا ہے وہ بھی روشن ہوتا. روشن کتاب آئی اور ایک نور آیا. دونوں کا کیا کمبینیشن ہے؟
دونوں کا کیا تعلق ہے؟ اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب. یہاں اگر ایسا ہوتا کہ بے شک اللہ کی طرف سے کتاب آئی اور ایک نور آیا، نہیں، اللہ کی طرف سے ایک نور آیا پھر روشن کتاب. پتہ یہ چلا لائٹ سب بند کر دیں اور کتاب کھولیں، کیا پڑھ پاؤ گے؟ پڑھ پاؤ گے؟ ساری لائٹ میں بند کرتا ہوں اور تمہارے سامنے کتاب رکھتا ہوں، پڑھو، کچھ نہیں پڑھ پاؤ گے. ادھر سے ادھر انگلیاں پھیر سکتے ہو، پڑھنے کے لیے روشنی ہونا یہ ضروری ہے. بغیر روشنی کے کتاب نہیں پڑھی جا سکتی. اسی لیے آیت میں اللہ نے فرمایا بے شک اللہ کی طرف سے پہلے کیا آیا؟ نور آیا، پھر کیا آئی؟ روشن کتاب. اب اس روشن کتاب کے لیے یہ کرنٹ والی لائٹ نہیں، نور مصطفیٰ کی روشنی ضروری ہے. جب نور مصطفیٰ میں پڑھو گے تو اس کتاب سے ہدایت بھی پاؤ گے. الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے حصے میں وہ ہدایت آئی کہ ہم عشق مصطفیٰ کی زبان میں قرآن پڑھتے ہیں. الحمدللہ. آج بہت ساری باتیں تھی لیکن ایک آیت کی طرف میں لے جاتا ہوں. کچھ لوگوں کو قرآن سے ایسی ایسی چیزیں نکالنے کی عادت ہے کہ کہیں حضور کی شان میں کچھ کمی نظر آ جائے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا، ان کو وہی چیزیں ملتی ہیں. حالانکہ قرآن کا مفہوم وہ نہیں ہے، سمجھ کا ان کے قصور ہے. عربی سے نابلد ہے، ناآشنا ہے، کچھ بھی اٹکل پچھو مار کے ترجمے میں گمراہ ہو جاتے ہیں. لیکن قرآن نے آداب سکھائے. توجہ چاہتا ہوں. آج ہم نے ایک آیت پڑھی ہے سورہ بقرہ میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. اے ایمان والو راعنا مت کہو، راعنا مت کہو. کیا مطلب ہے اس کا؟ تھوڑا سا عربی میں سمجھا دوں. ہوتا یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس میں صحابہ کو درس دیتے، کوئی بات اگر کسی صحابی کو سمجھ میں نہ آتی تو وہ یوں کہتے راعینا یا رسول اللہ. آپ کہتے نا پارڈن می، پارڈن می. ایک ٹیچر کو کہا جاتا ہے کہ دوبارہ ارشاد، دوبارہ ارشاد. کیوں؟ کہ آپ دوبارہ بیان فرمائیں تاکہ میں اور سمجھ سکوں. تو صحابہ کیا کہتے تھے؟ راعینا یا رسول اللہ. اے اللہ، اے رسول اللہ ہماری رعایت کر دیجئے تھوڑی سی، یعنی ہم جلد نہیں سمجھ پائے، اور ایک بار بیان کر دیجئے. لیکن اسی زمانے میں راعینا صحابہ کس نیت سے کہتے تھے؟ اے اللہ کے رسول ہماری رعایت کیجیے. اسی زمانے میں یہودیوں کی زبان میں راعینا کا ترجمہ غلط تھا. راعینا کا مطلب ہوتا تھا ہمارا چرواہا، ہمارا چرواہا. تو ہوتا یہ تھا کہ صحابہ کہتے تھے راعینا یا رسول اللہ ہماری رعایت کر دیجئے اے اللہ کے رسول. یہودی جو سنتے تھے تو مذاق اڑاتے تھے. دیکھو مسلمانوں کو اپنے ہی نبی کو اپنا چرواہا کہتے ہیں، اپنے ہی نبی کو اپنا چرواہا کہتے ہیں. وہ ٹھٹا مار کر کے ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے. لیکن مجھے بتاؤ میرے عزیزو، کسی صحابی کے دل میں یہ نیت تھی؟ ان کے خواب و خیال میں بھی یہ گمان نہیں کہ ہم حضور کے بارے میں ایسا سوچیں. لیکن وہ اپنی زبان میں کہہ رہے تھے. لیکن دیکھیں قانون خداوندی کو اللہ نے اس لفظ کو بھی منع کر دیا جس کا معنی کسی بھی زبان میں الگ آ سکتا ہو. وہ جملہ میرے نبی کی شان میں بولا ہی نہ جائے، بولا ہی نہ جائے. اور عام لوگوں کو نہیں، امت میں اگر سب سے اچھے لوگ کوئی تھے تو رسول کے صحابہ تھے. ان کو اللہ نے تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا اے ایمان والو آج کے بعد سے راعینا نہ کہو. جب اگر دوبارہ کہنے کی بات آئے حضور کی بارگاہ میں تو کیا کہو؟ اللہ نے وہ بھی سکھایا. کہو وقول انظرنا، یوں کہو نظر کرم فرمائی. اللہ نظر کرم فرمائیے. ایسا لفظ استعمال کرو نبی کی بارگاہ میں جس کا کوئی بھی کوڑھی دوسرا ترجمہ کر بھی نہ سکے. کوئی بھی دل کے کوڑ والا مریض جو گستاخ ہے، بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، وہ ایسا تصور بھی نہ لا سکے. عزیزان گرامی، صحابہ کو جب یہ تنبیہ کر دی گئی تھی، اب ہمارا اور تمہارا حال کیا ہے؟ بعض ایسے لوگ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے
हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए अल्फाज की हेरा फेरी के साथ वो शान रिसालत में तनकीस करने को और गुस्ताखी करने को, ये समझते हैं कि हम बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, हम बहुत एजुकेटेड लोग। सहाबा को जब ये तंबीह कर दी गई कि आप राइना नहीं कहेंगे आज के बाद, और इतना ही नहीं बल्कि आगे ये भी तंबीह कर दिया रब ताला ने, वक़ूलु उन्ज़ुरना वस्मऊ, ये कहने की जरूरत भी क्यों आएगी, गौर से सुना करो। जब नबी बयान करे तो गौर से सुना करो। सहाबा को इतनी तंबीह है। दूसरी आयतें हैं सूरह हुजरात की, वो पढ़ेंगे तो अश अश कर जाए आप। मौला फरमाता है ला तरफउ अस्वातकुम फौक सौतिन नबी, तुम में से कोई बुलंद आवाज से नबी की बारगाह में बात भी ना करे। सहाबा को कहा गया। यह भी आयत किसके लिए उतरी थी? एक सहाबी थे जिनको सुनाई कम देता था, हजरत कैस। कम सुनाई जिसको देता है ना, वो बुलंद आवाज से बात करता है। तजुर्बा मालूम होगा आपको, जिसको कम सुनाई देता है वो ऊंचा बोलता है। उस सहाबी की आदत थी, वो जोर से कहते थे या रसूल अल्लाह आपने क्या कहा। मौला को यह भी पसंद नहीं था। इताब नाजिल फरमाया कि अगर तुमने बुलंद आवाज से बात की मेरे नबी के दरबार में, जितने अमाल थे अब के सब जाया हो गए, सब खत्म हो गए। अंतहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून, तुम्हें गुमान भी नहीं होगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, सारे अमाल जाया कर दिए जाएंगे। और एक अदब मैं बताऊं, मेरे घर में अगर मैं आराम कर रहा हूं, आप आएंगे बुलाने के लिए, क्या करेंगे? घर के बाहर से आप बेल होगी बजाएंगे, दरवाजे को दस्तक देंगे, या मेरे नाम से पुकारेंगे, है क्या अंदर, सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पुकारेंगे ना। यही तो है, तरीके यही है पुकारने के। लेकिन बारगाह रसूल के आदाब भी कुरान में आए। सहाबा जब घर पर जाए रसूल के, क्या करें? वो अल्लाह के रसूल के घर के बाहर जाना हो, दस्तक दें, पुकारें, क्या करें? अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुराति अक्सरुहुम ला याक़िलून। अल्लाह रब फरमाता है वो लोग बेशक जो नबी के हुजरे के बाहर खड़े होकर के नबी को पुकारते हैं, उनमें से अक्सर लोग अकल वाले नहीं हैं। जो पुकारते हैं उसमें अक्सर लोग अकल वाले नहीं हैं। अरे अंदर वाले को बुलाने के लिए क्या कहना पड़ेगा, क्या कहना पड़ेगा? पुकारना तो ये है। लेकिन मौला फरमा रहा है वो अकल वाले लोग नहीं है जो हुजरे के बाहर खड़े होकर के हुजूर को पुकार रहे हैं। तो फिर क्या है? कुरान सिखाता है वलो अन्नहुम सबरू हत्ता तखरुज इलैहिम लकाना खैरल लहुम। रब फरमाता है अदब ये है, लोगों को चाहिए कि वो दरवाजे के बाहर जाकर खामोश खड़े रहे, मेरा रसूल खुद बाहर है। अरे नादानो पूछो, रसूल दरवाजे बंद अंदर बैठकर बाहर कौन खड़ा है कैसे जानते हैं? यही अकीदा बरेली के इमाम ने हमें दिया। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा। रसूल पाक को खबर तो है कि दरवाजे के बाहर कौन खड़ा है, इसीलिए कुरान कह रहा है जाओ तो हाथ बांधकर खड़े रहो, बस मेरा रसूल खुद ही बाहर आएगा। पुकारने के लिए हम और आप हैं, हम मुझे पुकारो, हो सकता है मुझे पता ही नहीं बाहर कौन है, लेकिन रसूल के लिए नहीं। एक सहाबी आए, वो दुआ कराने के लिए आए थे, घर से गरीब थे, तंगदस्त थे, उनके माँ बाप का इंतकाल हो गया था। ये सोच करके घर से निकले आज मेरे वालिदैन की मगफिरत की दुआ कराऊंगा और मेरी गरीबी दूर हो जाए, तंगदस्ती दूर हो जाए, इसके लिए हुजूर से सिफारिश करूंगा। आए लेकिन देखा मजमा ऐसा हुजूर को समेटे बैठा है, बड़े बड़े सहाबा सामने, इनको जाने की हिम्मत नहीं हुई, दूर बैठे रह गए। असर से मगरिब तक इंतजार किया, मौका नहीं मिला। मगरिब की अजान हुई, नमाज के लिए मेरे आका तशरीफ लाए। नमाज के बाद फिर हुजूर बैठे, लेकिन बड़े बड़े सहाबा ने घेर लिया। ये गरीब साहबी थे, दूर खड़े रह गए, कहां फलान फलान करके जाऊंगा, पीछे खड़े रहे। इशा की अजान हो गई, इशा तक मौका नहीं मिला। इशा की नमाज पीछे पड़े और इशा के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे अपने घर में जाते थे, अब बैठक नहीं होती थी। अब इशा की नमाज के बाद हुजूर अपने हुजरे की तरफ निकले। ये साहबी कहते हैं मैंने सोचा मौका तो आज दिन भर नहीं मिला, हाथ बांधे पीछे पीछे चलते रहे। हुजूर अपने दरवाजे पर पहुंच गए और पीछे मुड़कर कहते हैं जा अल्लाह तेरी गरीबी दूर करे, तेरे माँ बाप की मगफिरत करे। किसने कहा मेरे नबी से, किसने कहा
میرے عزیزوں اسی لیے تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ دلوں کی بھی سنتے ہیں، اس کی بھی سنتے ہیں جسے بولنا نہیں آتا۔ وہ لکڑیوں کی جب سنتے ہیں، ہرن کی جب سنتے ہیں، تو امتیوں کی کیوں نہیں سنیں گے؟ ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ۔ اسی لیے سنیوں میں کہتا ہوں کہ تفسیر بھی سننا ہو تو عشق مصطفیٰ کے ساتھ سنو۔ مزہ ہی کچھ اور ہے کہ اپنے نبی کو چھوڑ کر محفل کون سی ہوتی ہے؟ رسول جس محفل میں نہ ہو تو محفل کہاں ہے؟ اسے محفل نہیں کہا جاتا۔ بلے شاہ میاں رحمت اللہ علیہ بڑے صوفی بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں جس دل میں حضور کی یاد نہ ہو اس دل میں کتے بستے ہیں، کتے ہوتے ہیں، جانور بستے ہیں۔ حقیقت ہے دل اسی کو کہتے ہیں جس میں حضور کی یاد آئے۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے نام پہ قربان۔ ہاں، دل اور سر وہی ہے جو حضور کے لیے ہو، حضور کے لیے نہ ہو تو پھر یہ کدو کا ایک ٹکڑا ہے اور دل جو ہے سینے کے اندر وہ گوشت کا ایک چھترا ہے اور کچھ نہیں۔ ہاں بس ان کی حیثیت اتنی ہے، دونوں کندھوں کے بیچ میں ایک کدو کا ٹکڑا ہے اور سینے کے اندر گوشت کا ایک چھترا ہے۔ اسے دل مت کہنا اور اسے سر مت کہنا۔ دل کہنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ دیکھو پہلے اس میں حب مصطفیٰ ہے یا نہیں۔ سر کہنے کے لیے ہر ایک کو سر مت کہنا، بلکہ اعلیٰ حضرت فرماتے سر صرف وہی ہے جو ان کے قدموں پہ قربان ہونے کو تیار ہے، وہی سر ہے۔ بہرحال آج کی اس تفسیر میں ہم نے بارگاہ رسول کا ادب پڑھا، اسی لیے میرے عزیزوں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چھوڑ کر دنیا کا کوئی علم نہیں ہے، کوئی علم نہیں۔ واللہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذکر خدا بھی جو ہے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے جب بھی کھڑے ہوں گے اگر اس میں مصطفیٰ کا ذکر نہیں آیا تو اسے ذکر خدا کہا ہی نہیں جائے گا، ذکر خدا ہے ہی نہیں ہو۔ ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نہ جدیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے۔ فرماتے ہیں یہ جہنم کی چابی ہے، حضور کا ذکر چھوڑ کر کے اگر تم کہتے ہو بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر۔ اس کو میں سمجھاؤں آپ کو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مفر کا مطلب ہوتا ہے بھاگنے کی جگہ اور مکر کہتے ہیں ٹھہرنے کی جگہ۔ حضور کو اگر چھوڑو گے تو نہ بھاگنے کی جگہ ہے نہ ٹھہرنے کی جگہ، ہبلی میں نہیں پوری دنیا میں۔ ہاں، نہ بھاگنے کی جگہ ملے گی نہ ٹھہرنے کی جگہ ملے گی حضور کو اگر چھوڑو گے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نا ہمارے پاس جگہ ہے ہمارے پاس کس کے، ہاں پی ایم کے چرنوں میں ہے، سی ایم کے چرنوں میں ہے ہمارے پاس جگہ، تو جتنے دن راج کرنا ہو 4 دن کی چاندنی ہے۔ پھر دیکھنا ایک وقت آئے گا جب تمہاری روح قبض ہوگی، سامنا میرے مصطفیٰ کا کرنا ہوگا اور پھر ملائکہ تمہیں بتائیں گے اور قیامت کا دن تو یہ حساب کا ہوگا۔ دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ، وہاں کسی کی نہیں چلنے والی، کسی کی نہیں ہے، خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ۔ عزیزان گرامی وقار، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اللہ نے فرمایا جن لوگوں نے تم سے لڑائی نہیں کی، قتل و قتال نہیں کیا اور نہ تم کو تمہارے گھروں سے کبھی نکلنے پر مجبور کیا، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے تمہیں ملنے جلنے سے منع نہیں کرتا۔ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، انصاف کے ساتھ رہو۔ جن کے ساتھ تمہاری جنگ نہیں ہوئی، جنہوں نے تمہارے گھروں سے تمہیں نہیں نکالا، ان کے ساتھ اللہ کیا فرماتا ہے؟ مل جل کر کے رہنے میں، ان کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرنے میں اللہ منع نہیں فرماتا۔ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، ہاں اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے تمہیں ملنے سے منع کرتا ہے جنہوں نے دین میں تم سے جنگ کیا ہے۔ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تم کو تمہارے گھروں سے، تمہارے شہروں سے نکالا ہے، یا پھر تمہارے نکالنے پر دوسروں کی مدد کی ہے۔ ایسے فسادی لوگوں سے اللہ فرماتا ہے تم کوئی موالات محبت ہرگز نہ رکھنا، اور جو ایسے لوگوں سے محبت رکھتا ہے وہ بڑا ظالم ہے۔ اب آپ سمجھ گئے، جو دشمنان اسلام ہیں، جو مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں،
یا ان کو ان کے گھروں سے نکالتے ہیں، ایسوں سے دوستی کے لیے قرآن اجازت نہیں دیتا۔ ہاں، جنہوں نے تمہارے ساتھ قتل و قتال نہیں کیا، نہ ہی تمہارے گھروں سے نکالا، ان کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو۔ قرآن میں ہے ان تبروہم، اچھا سلوک کرو، وتقسطوا الیہم، ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ دونوں آیتیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، ورنہ یہ نکالتے ہیں ایک آیت اور ہر جگہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن میں جو ہے کافروں کو مارنے کا حکم ہے، قتل کرنے کا حکم ہے، کافروں سے دوستی نہ کرنے کا حکم ہے۔ یقیناً کون سے کافر؟ قرآن میں اللہ نے فرما دیا جنہوں نے تم سے جنگ کیا ہے، جو تمہارے جان کے دشمن ہیں، تمہارے دین کے دشمن ہیں، اور تم کو تمہارے گھروں سے نکالا یا نکالنے پر مدد کیا۔ یہ تو کامن سی بات ہے، دنیا میں کوئی بھی قوم کیوں ایسوں سے دوستی کرے گی؟ تو میرے عزیزو یہ بات یاد رکھ لیں۔ اور سورہ ممتحنہ کی شروع کی آیتیں جو ہیں، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست کبھی مت بناؤ۔ تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم، تم ان کے لیے محبت پیش کرتے ہو جبکہ وہ اللہ کی نعمت آیتوں کو جھٹلا دیتے ہیں جو کچھ آیا ہے، اور جنہوں نے رسول کی دشمنی کی ہے تم ان سے دوستی بگاڑتے ہو۔ قرآن پاک میں تنبیہ کے ساتھ، سختی کے ساتھ کہا گیا ہے۔ اور اگر تمہاری اولاد ہو، تمہارے جو کچھ بھی ہو، تمہیں فائدہ نہیں دیں گے اگر کافر ہیں تو، اس بات کو سمجھ کر کے چلے۔ پھر سورہ مجادلہ میں جو پیغامات تھے اس میں سے ایک یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر الی الذین نہوا عن النجوی، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو منع کیا گیا ہے کانا پھوسی کرنے سے؟ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ جب کوئی 3 لوگ بیٹھے ہوں تو اللہ فرماتا چوتھا اللہ ہے۔ تم اگر خفیہ باتیں کر رہے ہو، کانا پھوسی کر رہے ہو، ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم، اگر 5 لوگ بیٹھ کر کے کر رہے ہو تو چھٹا رب تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو اس طرح کی حرکتوں کو منع کیا گیا ہے، یہ کانا پھوسی کرنا، خفیہ باتیں کرنا، کس طور پر؟ جب لوگ تمہارے سامنے بیٹھے ہوں۔ اب مثال کے طور پر 8-10 لوگوں کی محفل بیٹھی ہے، 2 ہی لوگ بیٹھ کر کے اس میں خسر پھسر کر رہے ہوں، تو یہ اخلاق سے گری ہوئی بات ہے، کیونکہ دوسروں کے دلوں میں شیطان شک ڈال دے گا کہ یہ میرے ہی متعلق کچھ بول رہے ہیں، اور ہر ایک یہی سوچنے لگے گا کہ یہ میرے خلاف پلاننگ چل رہی ہے۔ اس طرح کی حرکت کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے ضرور ضرور اللہ ہی غالب آئے گا اور اس کے رسول غالب آئیں گے۔ اور پھر یہ ایک آیت یہ بھی میں آپ کو سنا دوں، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم۔ اللہ فرماتا ہے محبوب آپ ایسے لوگوں کو نہیں پائیں گے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوں۔ ایسے مومنین کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی ہرگز نہیں کریں گے، چاہے ان کے باپ ہوں، چاہے ان کے بھائی ہوں، چاہے ان کے خاندان والے ہوں، چاہے ان کے بیٹے ہوں، دوستی نہیں کریں گے۔ یہ قرآن کی آیت ان صحابہ کے لیے ہے۔ ایک بار حضرت ابو عبیدہ بن جراح، ان کے متعلق کی روایت ہے، بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے، ایک کپڑے میں کسی کا کٹا ہوا سر لے کر کے آئے جس سے خون ٹپک رہا تھا۔ حضور نے پوچھا یہ کیا ہے؟ سر وہ کپڑا ہٹا کر دکھایا، کہا یہ میرے باپ کا سر ہے۔ کہا کس نے قتل کیا؟ کہا میں نے کیا۔ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ حضور بہت برداشت کیا، جب میں گھر جاتا تھا یہ آپ کو گالیاں دیتا تھا، ہر بار یہ آپ کو گالیاں دیتا، اور میں اس کو بارہا سمجھاتا کہ جو کوسنا ہے، جو بولنا ہے مجھے بول، میرے مصطفیٰ کی شان میں کوئی جملہ نہ کہنا، لیکن یہ مجھے جلانے کے لیے ہمیشہ آپ کی شان میں
بری بری باتیں کہتا. آج میں شکار سے واپس آ رہا تھا، اپنے معمول کے مطابق یہ مجھے بولنے کی بجائے آپ کی شان میں گندی گالیاں دینے شروع کیا. مجھ سے برداشت نہ ہوا اور میں نے تلوار اٹھائی اور چلا دیا، گردن کٹ گئی. اب پھر مجھے احساس ہوا کہ میں نے جس کا قتل کیا، اگر مجھے یہ سزا ہے تو میں بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتا ہوں، جو سزا ہوگی قبول کروں گا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے اور کہا کہ میری جو سزا ہے وہ دے دے. اسی وقت یہ آیت اتری، اللہ نے فرمایا ایمان والے چاہے ان کا باپ ہو چاہے بیٹا ہو، ایسوں کی وہ ذرا برابر روح رعایت نہیں کرتے جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ نہیں فرمایا، بلکہ آیت میں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، اللہ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا. اصل رشتہ ہمارا حضور پاک کی ذات سے جڑا ہوا ہے. اگر یہ رشتہ سلامت ہے تو ہمارے سارے رشتے ہیں، اور اگر یہ رشتہ نہیں ہے تو پھر ہمارے کوئی رشتے نہیں ہیں. ہاں، بہت آسان سا ہے اصول دوستی اپنا، جو ان سے آشنا نہیں وہ ہمارا ہو نہیں سکتا. جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نہیں ہے وہ پھر وہ ہمارا نہیں ہو سکتا. سورہ صف کی ہم نے تلاوت کی جس میں اللہ نے صحابہ کی تعریف فرمائی، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. بے شک اللہ تعالیٰ ان مجاہدین سے بہت محبت کرتا ہے کہ جب وہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے جاتے ہیں تو ایسی صف بناتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو، کوئی ان کی صفوں کو نہیں چیر پاتا. آپ کو پتہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کرنے والا نماز کی حالت میں آپ کو قتل کیا گیا تھا. آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، ایک رکعت ہو چکی تھی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو لولو مجوسی پیچھے سے آ کر ایسا وار کیا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ سے وہ زخم سینے کی طرف آیا اور آپ مصلی پر گر گئے. لیکن یہ جو صحابہ مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے تھے کسی نے نماز نہیں توڑی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مصلی کے کنارے گر گئے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور ایک رکعت انہوں نے کمپلیٹ کرائی. یہ نہیں کہ بھگدڑ مچ گئی. خلیفہ وقت 10 سال جنہوں نے خلافت کیا ہے حضرت عمر فاروق، امیر المومنین شہید ہو چکے یا مصلی پر گر چکے، بھگدڑ مچ گئی انہیں. پیچھے سے حضرت ابن عوف آگے بڑھے، انہوں نے نماز کمپلیٹ کرائی ایک رکعت، اور سلام پھیرنے کے بعد جس نے قتل کیا تھا اس کو ڈھونڈنا ہی تو تھا. لیکن میں جس وجہ سے یہ واقعہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ مسجد سے باہر جا ہی نہ سکا. کیوں؟ صحابہ کی صفیں اتنی مضبوط ہوتی تھی کہ کسی صف کو وہ پھلان ہی نہیں سکا. انہی صفوں کی تعریف میں اللہ نے فرمایا یہ اللہ کے رسول کے غلام صحابہ مجاہدین ایسی صف بناتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. کوئی اس میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں سوراخ بھی کرو تو سوراخ نہیں ہوتا. سیسے والی دیوار میں، سیمنٹ کی دیوار میں سوراخ تو ہو جاتا ہے، سیسے کی دیوار میں ہوتا بھی نہیں، بڑا مشکل ہے. تو صحابہ کی صفوں کی اللہ نے تعریف فرمائی. آج ہماری صفیں کہاں ہیں؟ اللہ ہمیں وحدت صفوف عطا فرمائے، یعنی صفیں اللہ تعالی ہمیں متحد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور حدیث پاک ہے جس نے صف کو توڑا اللہ اسے توڑ دے گا. من قطع صفا قطع اللہ. جو صف کو قطع کرتا ہے، صف توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ نمازوں میں بھی اگر آپ نے کشادگی رکھی جس کو فرجہ کہتے ہیں، اسی لیے سنت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب بھی جماعت کے لیے کھڑے ہوتے نماز کے لیے حضور رکعت باندھنے سے پہلے صحابہ سے کہتے استووا واعتدلوا، سیدھے ہو جاؤ، برابر ہو کر کھڑے ہو جاؤ، استقیموا، کندھے سے کندھا ملا لو. یہ تاکید کر کے پھر جماعت شروع کرتے. میرے آقا کی سنت تھی یہ. کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا گیا جب دو لوگوں کے بیچ میں گیپ ہوتا ہے، جگہ خالی ہوتی ہے، تو وہاں شیطان داخل ہو کر دونوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. صفوں کو مضبوط کرنا ضروری ہے. پھر سورہ جمعہ کی ہم نے تلاوت کی ہے. سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے عالموں کی ایک صفت بیان کی، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها
کمثل الحمار یحمل اسفارا. یہ تورات کے عالم جو ہیں ان کا حال تو ایسی ہے کہ کتاب تو پوری ان کو یاد رہتی ہے لیکن عمل نہیں کرتے. وہ ایسی ہے جیسے گدھے کے اوپر کتابیں رکھی ہوں. گدھے کے اوپر بہت ساری کتابیں رکھ دی ہو تو گدھا علامہ نہیں بن جاتا, گدھا مولانا نہیں بن جاتا. گدھے کے اوپر بخاری شریف رکھ دو, مسلم شریف رکھ دو, ترمذی شریف رکھ دو, کیا بڑا مولانا بن جائے گا گدھا؟ بس یہ ہے کہ وہ کتابیں اٹھایا ہوا ہے. ایسے کتابیں اٹھائے ہوئے بہت سارے وہ لوگ ہیں جو بے عمل لوگ ہیں, یعنی کتابیں پڑھ تو لی ہیں ان لوگوں نے, بہت ساری چیزیں یاد تو کر لی لیکن عملی طور پر نہیں آ سکے. ان کے متعلق قرآن پاک میں یہ آیت آئی ہے. اور اس کے بعد رب تعالیٰ فرماتا ہے یہودیوں کی صفت یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بہت پیارے ہیں. اللہ فرماتا ہے یا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس. محبوب آپ ان سے کہہ دیں کر یہی اللہ کے پیارے ہیں, محبوب ہیں لوگوں کے علاوہ. آج بھی ان کا عقیدہ یہی ہے کہ نحن شعب اللہ المختار. یہ کہتے ہیں پوری کائنات میں اللہ کی چنی ہوئی جماعت ہم ہیں, یہودی چنی ہوئی جماعت ہیں, یہ منتخب ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج کے طور پر کیا فرمایا, اگر یہ اللہ کے پیارے ہیں جیسا کہ ان کا گمان ہے تو محبوب آپ ان سے کہہ دیں موت کی تمنا کریں اللہ سے ملنے کے لیے. فَتَمَنَّوُا الْمَوْتِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر سچے ہو تو موت کی تمنا کرو. کیونکہ اللہ نے ایسی چیز کا ان کو چیلنج دیا جو یہودی چاہتے ہی نہیں. یہودی مرنا ہی نہیں چاہتے. ان کے ہاں سلام بھی کرتے ہیں تو 1000 سال, یہ کہتے ہیں بھائی تم 1000 سال جیو. وہ اس کو بولتا ہے تو بھی 1000 سال جیے. اور قرآن میں ہے اگر اللہ ان کو 1000 سال کی عمر بھی دے دے, لو یعمر 1000 سنۃ, اگر ان کو 1000 سال کی بھی عمر دے دی جائے تو بھی ان کا پیٹ نہیں بھرتا, یا اور جینا چاہتے ہیں. آج یہ پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا کر کے بیٹھے ہیں کہ کسی طرح سے ہم موت پر کنٹرول حاصل کر لیں, موت ہمارے ہاتھ میں آ جائے, پھر جو ہے دوسروں کو مارتے رہیں گے اور ہم زندہ ہی رہ جائیں گے. یہ جینے کے بہت بڑے حریص ہیں اور اللہ نے ان کو چیلنج کے طور پر فرمایا اگر تم کہتے ہو کہ اللہ کے سچے دوست تم ہی ہو تو موت کی تمنا کرو. قرآن میں خود رب تعالیٰ نے جواب دیا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. اے محبوب یہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے موت کی. پوچھ کے دیکھ لیں ان کو, کیونکہ ان کی کرتوت ایسی ہیں کہ یہ مرنا ہی نہیں چاہتے. واللہ علیم بالظالمین. اللہ فرماتا ہے اللہ ظلم کرنے والوں کو جانتا ہے. لیکن میرے عزیزو, امت محمدیہ کے جو مومنین ہیں یہ موت سے ڈرتے نہیں, بلکہ ہمارا ایک لقب ہے زمانے میں کفن بردوش. کفن بردوش کا مطلب ہے کہ یہ اپنے کندھے پر کفن لے کر چلنے والی قوم ہے, اسے موت سے خوف نہیں ہے. اسی کو تو اقبال نے کہا تھا کہ انگریز پورے مسلمانوں کو دیکھ کر کے ایک بات کہتے تھے, یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں, ذرا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو.